بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بعض بچیوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم آرائش کے ساتھ اور جو دل ہمارا چاہتا ہے اس طرح کا لباس پہن کر اگر معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو اس سے دوسروں کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ ہماری نیت تو فتنہ اور فساد برپا کرنے کی نہیں ہے، اور جس کو انتہائی تفصیل سے جواب دیا اور بتایا کہ اگر کوئی خاتون اس انداز میں باہر آتی ہے کہ جو دوسروں کی توجہ کو خود کی جانب جلب کر رہی ہے، بے شک خود کی نیت نہ ہو، اس سے معاشرے کو کیا نقصان ہوگا۔ اس کا پہلا نقصان یہ تھا کہ لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے بار بار اپنے اطراف دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مرد ایسی خاتون سے شادی کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کام کرتی تھی یا اس کے ساتھ پڑھتی تھی یا اس سے آشنا ہوئے، اس کے درمیان رابطہ برقرار ہوا، دونوں کے درمیان وہ خاص رابطہ برقرار ہو گیا اور وہ شخص اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ خاتون کے اس اقدام کا دوسرا سب سے بڑا نقصان طلاق کا زیادہ ہو جانا ہے، گھروں سے فرار کرنے والے بچوں کی تعداد کا زیادہ ہو جانا، روڈوں پر آوارہ جوانوں کی تعداد میں زیادتی ہونا، ان سب کا تعلق گھریلو فضا کا صحیح نہ ہونا ہے۔ ماں باپ کے درمیان آپس کا جھگڑا ہے، ایک دوسرے میں دلچسپی نہ رکھنا ہے۔ ہم ان سب کا انکار نہیں کر سکتے، اور ان سب میں زیادہ تر کی جڑوں کا تعلق ان مردوں سے ہیں کہ جو گلی کوچوں میں کام کرتے ہیں، یا ان کے کام کے کرنے کی جگہ پر خواتین موجود ہیں اور ان کی نگاہیں اس طرف متوجہ ہوتی ہیں، ان کے دل اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اے میری بہن، کیا مجھے بتا سکتی ہے کہ آج کی نوجوان نسل کیوں کمتر شادی کی جانب متوجہ ہے؟ وہ راضی نہیں ہے کہ شادی کریں۔ پرانے زمانے میں خواتین کو خود کو نمایاں کرنے کے مواقع کمتر تھے، اور جوانوں کی شیرین ترین آرزو شادی تھی، اور بالغ ہونے کے بعد ابتدائی سالوں میں ہی جوان شادی کر لیتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج دیکھتے ہیں کہ آج کے بعض نوجوان کہ جو نشاد بھی رکھتے ہیں اور پھر جستجو میں رہتے ہیں اور بے حجاب لڑکیوں اور خواتین میں مشغول ہیں، اور اس وقت جا کر شادی کرتے ہیں کہ جب بیوی کو ایک ملازمہ کے عنوان سے قبول کرتے ہیں، یا پھر والدین کے اصرار پر شادی کرتے ہیں کیونکہ وہ اس خاص لذتوں کو حاصل کر چکے ہیں۔ اب اگر اسے بیوی لانی ہے والدین کے اصرار پر، یا خود بھی لانا چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ کوئی ہو کہ جو اس کے گھر کی فضا کو گرم رکھے، اس کے کاموں کو انجام دے، کیونکہ وہ مخصوص لذتیں تو اسے گلی کوچوں میں کام کرنے کی جگہ پر میسر ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صحیح سے بتانا کہ اگر یہ جوان مختلف چہروں اور میک اپ سے بھرے ہوئے چہروں کو نہیں دیکھتے، کیا پھر بھی حالات یہی ہوتے؟ کون ہے کہ جو گھروں کے اجڑنے، بچوں کے دربدر ہونے، دباؤ اور پریشانیوں کے زیادہ ہونے، چڑچڑاپن اور غصے جیسے نقصانات کو اپنے ذمے لے گا؟ کون اس نقصان کا ازالہ کرے گا؟ وہ خاتون جو حجاب کا خیال نہیں رکھتی، اٹریکٹیو لباس پہنتی ہے، اٹریکٹیو پردہ کرتی ہے، اپنی زینتوں کو ظاہر کرتی ہے، آرائش کر کر باہر آتی ہے اور گلیوں کوچوں میں دندناتی پھرتی ہیں۔ کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں، بینک میں چلے جائیں، آپ ایسی ہی قسم کی خواتین سے روبرو ہو رہے ہیں۔ کیا اس طرح کی خواتین اپنے اس عمل کے اثرات کو جانتی ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہوں؟ اس اقدام کا تیسرا نقصان ثقافتی اور اقتصادی سرگرمیوں کا معاشرے میں اضافہ ہونا ہے۔ اے میری بہن، میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک آفس کے جس میں سب مرد ہوں یا سب خواتین ہوں، کیا وہاں پر کام بہتر اور دقت کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، یا ایسی آفس میں کہ جہاں مسلسل مردوں کی نگاہیں آراستہ خواتین کے پیچھے ہوں، یا اس کے برعکس، یا ایسی کلاس کے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے رابطے کرنے کی فکر میں ہوں، مخالف جنس کے پہنے ہوئے کپڑے، رفتار اور چلنے کے انداز اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے انداز کے پیچھے ہوں؟ کیا وہاں پر علم و کمال رشد کے مواقع زیادہ فراہم ہوں گے، یا وہاں جہاں ایک ہی کلاس میں سب ہم جنس ہوں اور ان کی تمام توجہ سبق اور استاد کی جانب ہو؟
بالکل، اور بہت ہی زیادہ واضح ہے کہ مرد اور خواتین کے آپس میں تعلق اور مناسب حجاب کا رعایت نہ کرنا بعض خواتین کی جانب سے اور بعض مردوں کی ہوس کی روح ذہنوں کو مشغول کر کے رکھتی ہے، اور نتیجے میں کام کمتر ہوتا ہے، کاموں کے نتیجے کمتر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر یہ اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک جوان جو پورے جوش و خروش کے ساتھ کسی اقتصادی کام میں مشغول تھا یا انتہائی دلچسپی کے ساتھ اپنی پڑھائی میں مشغول تھا، جوان لڑکیوں اور خواتین کو دیکھنے کے بعد کہ جن کا حجاب مناسب نہیں تھا، خود کے اندام اور زینت کو ابھارا ہوا تھا اور زہریلے لباس میں معاشرے میں ظاہر ہوئی، اب یہ جوان اس کو دیکھ کر تحریک ہوا اور بےہودہ وادی میں غرق ہو گیا، پڑھائی اور کام کو چھوڑ دیتا ہے، اور نتیجہ فساد میں مبتلا ہونا، منشیات کا استعمال کرنا، افسردگی اور بعض اوقات خودکشی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کیا ایسے جوانوں کی عمر جو اس کام میں ضائع ہو گئی، کیا اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا جبران کرنا آسان کام ہے؟ اور فکری اور ثقافتی لحاظ سے جو ویران گری جامع کو لاحق ہوئے، کیا معمولی نقصان ہے؟ کیا اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے اقدام کا چوتھا نقصان معاشرے میں خیانت کا اضافہ ہونا اور معاشرے کا غیر امن ہو جانا۔ چور ہمیشہ دوسروں کے مال کو لوٹنے کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن کب وہ لوٹتے ہیں؟ جب کوئی بے احتیاطی کرتا ہے، مثال کے طور پر اپنی گاڑی کو چابی نہیں لگاتا، یا گھر کے دروازے کو صحیح سے بند نہیں کرتا، یا اپنے سونے چاندی کے زیورات اور پیسوں کو لوگوں کی نگاہ میں قرار دیتا ہے، یا لوگوں کو دکھاتا ہے یا لوگوں سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، ایسے شخص کے یہاں چوری ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ان کے یہاں چوری کا زیادہ خطرہ ہے کیونکہ چور کو چوری کے میدان کو فراہم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بیمار دل رکھنے والا انسان کہ جو ہوس اور ضرورت کے پیچھے ہے، جب ایک ایسی خاتون کو دیکھتا ہے کہ جس نے ضروری پردہ نہیں کیا اور عمومی مقامات پر میک اپ اور بھڑکیلے اور ایکٹیو لباس کے ساتھ آئی ہے، زیادہ تحریک ہوتے ہیں اور اس کی چار دیواری میں داخل ہوتے ہیں، اس شخص کی زندگی میں قدم رکھ دیتے ہیں اور مختلف قسم کی مزاحمتیں اس خاتون کے لیے ایجاد کرتے ہیں، اس کو اذیت کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی عزت سے کھیل جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے افراد کی وجہ سے خواتین کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا ہے۔ اگر معاشرے میں اس طرح کے کیس پر نگاہ ڈالیں کہ جو قاتل ہیں کہ جو رات کو سڑکوں پر آوارہ گردگی کرتے ہیں، غنڈہ گری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب گرفتار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تمام افراد جو اس طرح کے جال میں گرفتار ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تحمل کرنے کے بعد خود کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح کی خواتین ہیں کہ جو مناسب پردہ نہیں کرتی تھی، پسندیدہ اور ڈھنگ کے لباس پہنتی نہیں تھی، اور افسوس کے ساتھ اس طرح کی قربانیاں اور ناخوشگوار حادثات کم نہیں ہیں۔ البتہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس طرح کی قربانیوں کا شکار ہونے والے افراد وہ نہیں تھے کہ جو معاشرے کے امن کو خراب کرنے کی نیت رکھتے تھے، نہ خود کی جان سے سیر ہو گئے تھے، بلکہ خود کے گمان میں چاہتے تھے کہ خود کے پسندیدہ لباس اور پسندیدہ میک اپ میں گلی کوچوں میں ظاہر ہوں، اس سے بے خبر کہ ان کا یہ کام کس قدر افسوسناک نتائج کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس طرح کے مسائل کا پیش آنا معاشرے کو ناامن کرتا ہے، فساد کا باعث ہوتا ہے، خود شخص کی اور معاشرتی آسائشیں نابود ہو جاتی ہیں۔ خواتین کا اس طرح کا اقدام کرنے کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ خاتون کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اس کا احترام کم ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کا مقام کم ہو جاتا ہے، گھریلو لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی۔ جب معاشرے میں خواتین خود کو بنا سوار کے باہر نہ آئے، زینت، آرائش اور دلربائی کو گھر کی حد تک محدود رکھے اور اس کو اپنے ہمسر کے لیے مخصوص رکھے، ہر مرد اپنی بیوی کے لیے قدر و قیمت اور احترام اور اہمیت کا قائل ہوگا، اور خوبصورتی جیسی نعمت گھر کے ماحول کو گرم رکھنے اور میاں بیوی کی حرمت اور احترام کی حفاظت کا باعث بنے گی۔ اور جب عورتوں کا یہ کام سب کے لیے عمومی ہو جائے گا، اور جب ہر شخص آسانی سے ان نگاہوں کو اپنا لے گا، غلط ارتباط کے ذریعے سے بہرہ حاصل کرے گا، پھر عورت کے احترام کا مقام، اس کی خاص اہمیت بھلا دی جائے گی،
خواتین صرف ایک وسیلہ بن جائے گی کہ ان کی ضروریات پوری ہو، ان کی ہوس پوری ہو، اور اس طرح کی شرائط میں ممکن ہے کوئی شخص بے انصافی کرے اور گمان کرے، نمک حرامی کرے اور خود کی بیوی سے کہے کہ مجھے عورتوں کی کیا ضرورت، گلی بھری ہوئی ہے عورتوں سے، روڈ بھرے ہوئے ہیں عورتوں سے۔ کس قدر بری تعبیر ہے یہ تعبیر، کس قدر اس کا جرم سنگین ہے کہ جو سبب بنتے ہیں کہ عورت کی اہمیت اس قدر نیچے آ جائے۔ اور اس سے زیادہ دردناک تر یہ ہے کہ پیسوں کو استعمال کرنے والے دنیا کے طالب لڑکیوں اور خواتین کو استعمال کرتے ہیں، ایک خریدنے والی چیز میں تبدیل کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ان کی نگاہ میں خواتین ایک چیز سے بھی کمتر ہے۔